کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ بچوں کو اتنا پیار دیتی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں، پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ شاید غلطی بچوں میں نہیں، ہمارے طریقے میں ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو ہو سکتا ہے آپ اسے وہ نہیں دے پا رہی جو اسے اصل میں چاہیے۔ ہم سب چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کے پاس اتنے ریسورسز یا پیسے نہیں ہوتے کہ بچوں کو بڑے بڑے مہنگے اسکولوں یا کاؤنسلنگ سینٹر میں بھیجیں جہاں انہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکھائی جائے۔ مڈل کلاس گھروں میں تو ساری ذمہ داری ہم ماؤں پر ہی آ جاتی ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، کچن بھی دیکھنا ہے اور بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اپنی ان سبھی بہنوں کے لیے 5 ایسے اصول لائی ہوں جو آپ گھر بیٹھے بنا 1 روپیہ خرچ کیے اپنے بچے کی شخصیت میں وہ کانفیڈنس اور فرمانبرداری پیدا کر سکتی ہیں جو انہیں کسی بھی بڑے اسکول سے زیادہ کامیاب بنائے گی۔ تو چلیں مل کر سیکھتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از شبیلا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل ٹاک وتھ شبیلا کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں، ہم سب مائیں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ ہم دن رات ایک کر دیتی ہیں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے میں، ان کا پسندیدہ کھانا بنانے میں اور ان کی ہر ضد پوری کرنے میں۔ ہم اپنی طرف سے بہترین تربیت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اکثر ہم پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں نے تو بچے کو اتنا پیار دیا، اس کی ہر بات مانی، پھر بھی یہ میری بات کیوں نہیں مانتا، یہ ضدی کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرابی بچے میں نہیں ہے، بچہ تو وہ کوڑا کاغذ ہے جس پر ہم لکھ رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں تھوڑا سا اپنی تربیت کے اصولوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہماری حد سے زیادہ محبت یا ہر کام بچے کو کر کے دینا ہی اسے کمزور یا ضدی بنا دیتا ہے۔ ہم بچے کو نہیں بدلیں گے بلکہ ہم اپنی پیرنٹنگ اینگل کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے۔ جب ہم خود میں یہ 5 چھوٹی چینجنگ لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی بچہ کیسے پرسکون اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ پہلا اصول جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے وہ ہے حکم نہیں، مشورہ کیجیے۔ دیکھیں، ہم سارا دن کام کی تھکن میں بچوں کو صرف آرڈر دیتی رہتی ہیں، یہ کر دو، وہ اٹھاؤ، وہاں مت جاؤ۔ اس سے نا بچہ صرف ایک مشین بن جاتا ہے جو صرف حکم ماننا یا نہ ماننا سیکھتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آپ بجائے بچے کو حکم دینے کے ان سے مشورہ لینا شروع کریں کہ بیٹا آپ بتاؤ آج کھانے میں کیا بننا چاہیے۔ جب آپ انہیں اہمیت دیں گی تو وہ آپ کی بات زیادہ خوشی سے مانیں گے اور ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ دوسرا اصول، ڈانٹنے کے بجائے کیوں کو سمجھیں۔ جب اکثر ہم بچے سے کوئی بات کہتے ہیں نا اور آگے سے ہمیں وہ کیوں کہتا ہے تو اس کیوں کے بدلے میں ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو ہم بچوں کو لگا بھی دیتے ہیں اور ہم اکثر بچے کی غلطی پر فوراً چلا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چینجنگ یہ لانی ہے کہ غصہ کرنے سے پہلے اس سے وجہ پوچھنی ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کیوں کیا۔ جب بچہ اپنی صفائی پیش کرنا سیکھتا ہے تو وہ ڈرپوک نہیں بنتا بلکہ اس میں اپنی بات کہنے کا حوصلہ آتا ہے۔ اس طرح وہ باہر کی دنیا میں بھی اپنا حق مانگنا سیکھ جائے گا۔ تیسرا بڑا اصول، چھوٹی چھوٹی محنت پر تعریف کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب بچہ غلطی کرے تو فوراً پکڑ لیتے ہیں، لیکن جب وہ کچھ اچھا کرے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تبدیلی یہ لانی ہے کہ اگر وہ اپنا پانی کا گلاس خود اٹھا کر رکھے یا کسی کی مدد کرے تو سب کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ یہ پازیٹیو رین فورسمنٹ بچے کو اندر سے مضبوط اور کامیاب انسان بناتی ہے۔ چوتھا اصول، گھر کے کاموں میں انہیں شریک کریں۔ مڈل کلاس گھروں میں ماؤں پر کام کا بوجھ بہت ہوتا ہے۔ ہم چاہتی ہیں کہ بچہ صرف پڑھائی کرے، لیکن اصل تربیت تبھی ہوتی ہے جب ہم انہیں گھر کے چھوٹے کاموں میں اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ اس سے بچہ رسپانسبل بنتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ محنت کیا ہوتی ہے۔ یہی ذمہ داری اسے بڑا ہو کر ایک سکسیسفل انسان بنائے گی۔ پانچواں اور سب سے اہم اصول، اپنے جذبات پر قابو پانا یعنی سیلف کنٹرول۔ یہ سب سے مشکل لیکن سب سے اہم تبدیلی ہے۔ جب ہم تھکی ہوئی ہوتی اور پریشان ہوتی ہیں تو سارا غصہ بچوں پر نکل جاتا ہے۔ یہاں ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ ہمارا پنچنگ بیگ نہیں ہے کہ جب آپ کا موڈ خراب ہو تو آپ نے بچے کو لگا دیا۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے بچوں کے سامنے صبر سے کام لیتی ہیں تو وہ بھی سیکھیں گے کہ مشکل وقت میں کیسے پرسکون رہنا ہے۔ آپ کا ہر عمل ان کے لیے ایک خاموش سبق ہے۔ یاد رکھیں، تربیت کسی مہنگے اسکول کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ہماری تھوڑی سی توجہ اور مزاج کی تبدیلی کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ بچہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے، ہم جتنی محبت اور صحیح طریقے سے اس کی کیئر کریں گے وہ اتنا ہی پھلدار درخت بنے گا۔ آج کی تھوڑی سی محنت اور ہمارا بدلا ہوا مزاج کل ان کی پوری زندگی سنوار سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی اور آپ کی تھوڑی سی مشکل کو آسان کریں گی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور ماں کے بھی کام آ سکتی ہے تو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم یوں ہی بہنوں کی طرح مل کر زندگی کے ان چھوٹے بڑے مسائل پر بات کرتے رہیں تو میرے چینل ٹاک وتھ شبیلا کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ ہماری اگلی ملاقات جلد ہو سکے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔